السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ ایک ہی امام صاحب دو مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں یا عید کی خطبہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے، حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے۔ یہ سوال مجھ سے بھی کیا گیا، فون کے ذریعے سے اس سوال کا جواب بھی طلب کیا گیا۔ آپ کے اس سوال کے اندر دو جزء ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ہی شخص دو جگہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہی شخص دو جگہ عید کا خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے ایک جگہ عید کی نماز پڑھا دی تو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ جا کر عید کی نماز کی امامت کرائے۔ اس مسئلے کو باریکی سے سمجھیے کہ جو عید کی نماز ہے ایک شخص پر ایک ہی بار واجب ہے۔ جب اس شخص نے کہیں پر عید کی نماز پڑھا دی تو اس کے ذمے سے عید کی نماز ادا ہو گئی، جو واجب نماز تھی وہ ادا ہو گئی، وجوب صلاۃ ختم ہو گئی، وہ اس نماز سے بری ذمہ ہو گیا۔ اب اگر وہ شخص کہیں پر جا کر عید کی نماز پڑھاتا بھی ہے تو وہ نماز نفل نماز ہوگی، اور اس کے پیچھے اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھتا ہے تو وہ واجب نماز ہوگی۔ اور بالکل علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے کی اقتداء اگر کوئی شخص کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ بھی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو صحیح اور درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص واجب نماز کی نیت سے نفل نماز پڑھنے والے شخص کی اقتداء کرتا ہے تو اس کی اقتداء صحیح اور درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں امام کی جو نماز ہے وہ ضعیف نماز ہے اور مقتدی کی جو نماز ہے وہ قوی نماز ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ امام کی نماز جو ہے قوی ہو اور مقتدی کی جو نماز ہو برابر ہو یا کمتر ہو۔ اگر کوئی امام ہے وہ عید کی نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی شخص ایسا ہے جو عید کی نماز پڑھ لیا ہے پھر دوبارہ آ کر وہ امام کی اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لیے اقتداء صحیح اور درست ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر وہ نماز نفل نماز ہوگی اور نفل نماز پڑھنے والا شخص کسی واجب نماز پڑھنے والے شخص کی اقتداء کر سکتا ہے، یا نفل نماز پڑھنے والا شخص کسی نفل نماز پڑھنے والے شخص کی اقتداء کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک امام ایک ہی جگہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے، دو جگہ عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، عید کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ البحر الرائق میں اس مسئلے کی وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ ایک ہی شخص دو جگہ عید کا خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں، آپ اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ خطبہ دینا عیدین کے اندر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ تو اس سنت عمل کو آپ خود ادا کیجئے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جو شخص عیدین کی نماز پڑھائے وہی خطبہ دے، یہی بہتر ہے۔ اگر آپ کو خطبہ دینے میں دشواری ہو رہی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر جو خطبہ ہے وہی خطبہ دیا جائے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ خطبہ سے مقصود کیا ہے؟ اگر آپ کو خطبہ یاد نہ ہو تو کیا پڑھے، ڈسکرپشن میں لنک ہے، میں نے بہت ہی سہل انداز میں بہت ہی آسان طریقے سے بتایا کہ جو خطبہ نہیں دے سکتا ہے وہ عیدین کا خطبہ کس طریقے سے دے۔ ایک ادنا سا طالب علم، ایک ادنا سا امام جس کو کچھ نہیں آتا، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ خطبہ دے سکتا ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کوئی شخص ایسا ہے جس نے کہیں پر عیدین کی نماز پڑھا دی ہے پھر یہاں پر آ کر خطبہ دے رہا ہے تو خطبہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک سنت عمل ہے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کا خطبہ دے رہا ہے اور نماز کوئی اور پڑھا رہا ہے تو یہ صحیح اور درست ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر خطبہ دینا یہ ایک سنت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص خطبہ دے رہا ہے جس نے عیدین کی نماز پڑھا دی ہے تو خطبہ صحیح اور درست ہو جائے گا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ جو عیدین کی نماز پڑھائے وہی خطبہ دے، یہی بہتر ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔